قاضی کی موت کے بعد پہاڑی پر سردار یعقوب، عثمان صاحب اور ابراہیم بے موجود ہوتے ہیں۔ سردار یعقوب عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ پھر ملکہ کہتی ہے قاتلو، صرف تمہارا بیٹا ہی نہیں تم بھی قاتل ہو عثمان، تم نے اپنے قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے قاضی کو مار ڈالا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اور تم لوگ میرے بیٹے کو مارنے کے لیے تم نے اصلی قاضی کو مار ڈالا، مجھے بتاؤ یہ منصوبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم صاحب، یعقوب صاحب بولیے۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے جس قاضی سے میں نے خود مقدمے کا فیصلہ کروانے کا مطالبہ کیا، میں اس رکن الدین کو کیوں ماروں گا عثمان صاحب؟ ملکہ تلوار لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر عثمان صاحب ابراہیم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میرے بیٹے کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ملا تھا ابراہیم صاحب؟ تو سردار ابراہیم کہتے ہیں اگر مجھے تمہارا بیٹا مقدمے سے پہلے مل جاتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ختم ہو، میرا قاضی سے کوئی تعلق نہیں۔ ملکہ علاؤالدین کے پاس پہنچ کر کہتی ہے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، قاتل کو مرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ وہ علاؤالدین پر حملہ کرتی ہے تو بالا خاتون اس کا وار روک لیتی ہیں اور کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ساتھ وہ ملکہ کی تلوار نیچے کرتی ہیں اور اسے تھپڑ دے مارتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سردار ابراہیم کہتے ہیں حملہ، اور اگلے ہی پل وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بھائیوں کا خون بہانے کے بجائے انہیں زمین پہ پٹکتے چلے جاتے ہیں۔ علاؤالدین اور ترگائے جبکہ اورحان اور محمد آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کے لوگ خون بہانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، لڑائی بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یونس احمد درویشوں کے ساتھ اس جانب چل پڑتے ہیں۔ لڑائی کے دوران عثمان صاحب اور ابراہیم بے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگلے ہی پل ان کے سامنے درویشوں کی ٹوپیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ یونس احمد بھی اپنی پگڑی اتار پھینکتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان صاحب اور سردار یعقوب سب کو روک دیتے ہیں۔ یونس احمد کہتے ہیں رک جاؤ خدا کا واسطہ رک جاؤ، اس روئے زمین پر اللہ کی فوج کو دیکھو۔ قرآن کریم میں فرمان ہے کہ اللہ کو ماننے والے اس کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ آپ لوگ شیطان کے راستے میں چل کر لڑ رہے ہو، کوئی شبہ نہیں کہ شیطان کی تدبیر ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، مگر آپ کا ایمان کیا اتنا کمزور ہے کہ آپ شیطان کی چالوں کے شکار ہو گئے؟ درویش کی پگڑی اس کا کفن ہوتی ہے، ہم نے اسے آپ کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اگر آپ لوگ اب بھی بھائیوں کا خون بہانا چاہتے ہو تو پہلے ہم سے شروع کرو اور ہمیں ہماری پگڑی کے ساتھ دفن کر دو، پھر میدان بھی آپ کا ہوگا اور لڑائی بھی۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے نہ ہی درمیان والے اور نہ ہی جاندار والے کبھی درویشوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں، سپاہیوں تلواریں پھینک دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ تلواریں پھینک دیتے ہیں، مگر ملکہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے یونس احمد آپ نے آ کر قاتلوں کو بچایا، کیا آپ کے پاس ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ جواباً یونس احمد کہتے ہیں عقل جاتی ہے اور غصہ آ جاتا ہے، غصہ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر سلطان باری تعالیٰ کو غصہ آ گیا تو وہ آپ کو دنیا دیکھنا بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل شعلوں میں جل رہا ہے، لیکن آپ کا غصہ آپ کو اندھا کر دے گا۔ پھر ان کی تلوار اپنے گلے پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر یہ لڑائی آپ کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو پہلے مجھ سے شروع کریں۔ دوسری طرف الجائز سپاہیوں سے کہتا ہے آج تلواروں کو واپس میان میں نہیں رکھا جائے گا، کوئی امن نہیں صرف جنگ۔ میدان جنگ آہستہ آہستہ خون کا دریا بن جائے گا۔ پھر اپنے تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، آج کا دن اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کا حق ادا کرنے کا دن ہے، حملہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے تو کونور بران سے کہتا ہے ان گدڑوں کا ارادہ جنگ کی آگ کو دوبارہ بھڑکانا ہے۔ جواباً بران کہتا ہے میں پہلے ہی اپنی جان کی پرواہ کرنا چھوڑ چکا ہوں بھائی، یہاں تک کہ اگر آج میری قسمت میں مرنا لکھا ہوا تو میں مر کر بھی انہیں روکوں گا۔ وہ دونوں بھی تیزی سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ الجائے مسلسل میدان جنگ کی جانب بھاگ رہا ہوتا ہے تو سنگور آغا سپاہیوں کے ساتھ ایک جانب سے سامنے آتے ہیں اور الجائے سے کہتے ہیں کوئی بھی گیدڑ آج یہاں سے آگے نہیں جائے گا، آج بھائیوں کا خون نہیں بہے گا۔ دوسری طرف یونس احمد کہتے ہیں میں یہ الفاظ سروں کو کٹوانے کے لیے نہیں بلکہ بھائیوں کے درمیان خون کو روکنے کے لیے بول رہا ہوں۔ اب تلواریں اٹھانے والے سرداران بولیں گے میرے پاس قربان کرنے کے لیے ایک جان ہے اور کہنے کے لیے یہ الفاظ ہیں، یا تو آپ لوگ میرے الفاظ سن کر رک جائیں یا پھر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور یونس احمد کی پگڑی اٹھا کر انہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ ہم نے اپنی تلواریں بھائیوں کا خون بہانے کے لیے نہیں اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن اگر یہ الفاظوں کے سلطان یونس احمد کی بات مانتے ہیں تو پھر ہم تلواریں میان میں واپس رکھ دیں گے۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تلواریں زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم بے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں یونس احمد سچ بول رہے ہیں، تو گئے الجائے کو جا کر کہو کہ آپ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں آخرکار آپ آئے راست پر آ گئے ابراہیم صاحب۔ جو اپنے ابراہیم بے کہتے ہیں ہم ہمیشہ صحیح راستے پر تھے، آپ کی لاپرواہی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، ابھی کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر سنگور آغا سپاہیوں سے کہتے ہیں تیروں کو روشن کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تیروں کو
आग लगा देते हैं और उलझाए कहता है, ना ही आग और ना ही तलवार, मुझे आज कोई भी नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ने लगता है। सुंगुर आगा भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं, मगर तोगाई जा पहुंचता है और कहता है, रुक जाओ उलझाए, इब्राहिम बे ने जंग रोक दी है। यह सुनकर उलझाए को बहुत गुस्सा आता है और वो सुंगुर आगा से कहता है, आसमान गवारा है कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कहते हैं, यूनुस एमरे की हर बात हकीकत है, हमें कोई धोखा दे रहा है, ताहम हम उसके लिए गिरेंगे नहीं बल्कि मिलकर उसका हल तलाश करेंगे। मलका कहती है, क्या आपके उसे हल करने के बाद मेरा बेटा वापस आ जाएगा उस्मान साहब? जवाबन बाला खातून कहती है, इसे हल करने के बाद आपके बेटे का बदला भी लिया जाएगा मलका खातून, मेरे बेटे पर आप हमला करना छोड़ दें। इब्राहिम भी खवातीन को रोकते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। इसलिए मैं तोगाई उलझाए के साथ वहाँ आता है और उरहान कहता है, हकीकत देखनी है तो काजी की कब्र से हकीकत आया है। और इब्राहिम भी यूनुस एमरे से कहते हैं, यूनुस एमरे चूँकि आप अपने हुक्म से लड़ाई रोक रहे हैं, आपने जब से अपने दरवेशों के साथ अपने आप को तलवार के सामने पेश किया, तो अब से आप मेरे बेटे के कातिलों को तलाश करने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, हकीकत सूरज की तरह रोशन है, रात पड़ते ही हकीकत अपने आप को जाहिर कर देगी। अगर सदरान ठीक समझते हैं तो मैं इसकी हिमायत करता हूँ। यह सुनकर इब्राहिम भी कहते हैं, ताहम उलझाए हर वक्त आपके साथ होगा। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, फिर हर कबीले से एक शख्स होगा और हान बे और महमूद बे भी हमारे साथ होंगे। कल करतबगान में मेरा इंतजार करें, हकीकत सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। ये सुनते साथ ही सब जाने शुरू हो जाते हैं और खुशी में बाला खातून बेटे से गले मिलती है तो मलका कहती है, खूब अच्छे से अपने बेटे को गले लगा लो बाला, मेरे बेटे को तो ज़ेरे ज़मीन पहुंचा दिया, लेकिन तुम 1000 बार उससे गुजरोगे जिससे मैं गुजरी हूँ। उसके बाद सबको नागवार गुजरती है मगर कोई भी जवाब नहीं देता। अलाउद्दीन बाला खातून के बाद गोंजा और उस्मान साहब से भी गले मिलता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब शादी का वक्त करीब है। तमाम मसाइल को हल करने के बाद हम इंशाअल्लाह शानदार अंदाज में शादी करेंगे। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम रात के वक्त एक कारवां सराय में देखते हैं। दोगान उलझाए से कहता है, उलझाए ये दरवेश हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उलझाए कहता है, अगर काजी का सच आश्कार हो जाए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने अपनी हरकत कर दी है। इसलिए मैं एक बाज़ंतीनी कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और उलझाए सिपाहियों से कहता है, अपनी तलवारें गिरा दो, ये हमारा दोस्त है। फिर उलझाए उससे पूछता है, क्या तुम अहमद के कातिल को लेकर आए हो? बाज़ंतीनी कमांडर एक कैदी को उसके सामने पेश करते हुए कहता है, फिदौर सजाए मौत पाने वाला कैदी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन मार रहा है, हमने इसके खानदान को इसके लिए बहुत सा सोना दिया है, ये वही करेगा जो मैं कहूँगा। उलझाए उठकर फिदौर के पास आते हुए कहता है, शहजादे अहमद का कातिल, मरने से पहले तुम एक छोटा सा खेल खेलोगे, सिपाहियों इसे ले जाओ। सिपाही फिदौर को ले जाते हैं और उलझाए कमांडर से पूछता है, क्या तुमने इब्राहिम बे को पैगाम भेजा था? जवाबन कमांडर कहता है, उसे जल्दी पैगाम मिल जाएगा, अगर वो अपने बेटे का कातिल चाहता है तो आ जाएगा। तो उलझाए कहता है, उलझाए तो खान इस मामले के पीछे हैं, हमारा इत्तेफाक उस्मान को इस सरजमीन में दफन कर देगा। कमांडर कहता है, शहंशाह चाहता है कि पहले उस्मान, फिर याकूब और फिर इब्राहिम भी चले जाएं, सबको एक एक करके मार डालो। काई कबीले में रात के वक्त उरहान सिपाहियों से कहता है, अब से हर रात मुहाफिजों और सिपाहियों के दरमियान बातचीत होगी, खास करके ऐसी रातों में हम ज्यादा मोहतात होंगे। ये कहते साथ ही वो आग वाला तीर एक तरफ छोड़ देता है और मजीद कहता है, जब तीर दूसरी तरफ मौजूद सिपाहियों के पास जाएगा तो वो जवाब देंगे। कुछ देर के बाद एक तीर उनके सामने आ लगता है, जिसे देखते हुए उरहान कहता है, अगर वो जवाब ना दे तब हमें मालूम होगा कि वो कबीले पर हमला करने वाले हैं। ये कहते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है।